بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر سورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 6، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ النساء چل رہی ہے، یہ مدینہ میں 3 سے 5 ہجری کے دوران نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں معاشرے کی تعمیر، یعنی سوسائٹی کی، خاص کر انصاف اور رحمت کے ساتھ، چاہے کمزور عورتیں ہوں، یتیم ہوں یا دشمن، ان کے ساتھ اندر اور باہر کے حملوں سے حفاظت، اندر منافقین کے اور باہر کافروں کے حملوں سے حفاظت۔ اس کے مضامین ہیں معاشرت سے متعلق احکام، کافرین کے حملوں سے متعلق احکام، منافقین اور ان کی شرارتوں سے چوکنا رہنے کی تلقین، اور یہود و نصارہ کو دعوت، یعنی مسلمانوں کو احکام اور پھر کافرین، منافقین اور یہود و نصارہ، ان کے بارے میں، مسلمان، کافرین، منافقین اور یہود و نصارہ۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ کھلے عام بری بات اور زور سے کہنا اللہ کو بالکل پسند نہیں، ہاں البتہ مظلوم کو اجازت ہے۔ کافر لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جبکہ مومن اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے اجر ہے۔ یہود کے بیجا مطالبے پر انہیں کڑک نے آ پکڑا اور طور پہاڑ ان پر اٹھا کر اللہ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ یہود کے جرائم، اور یہ فہرست بڑی طویل ہے، جیسے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یہاں تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ تک کر بیٹھے، اس لیے اللہ نے انہیں سزا دی۔ ہاں ان میں جو لوگ علم میں پکے ہیں اور سچے مومن ہیں، انہیں اللہ کے پاس بہترین بدلہ ملے گا۔ نبیوں کو وحی اللہ نے کی، کئی رسولوں کو لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، پھر بھی کچھ لوگوں نے کفر اور ظلم کیا، ایسے لوگوں کو اللہ نہ بخشے گا اور نہ ہی ہدایت دے گا۔ اے لوگو، ایمان کی دعوت قبول کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ عیسائیوں کا غلو، اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، یعنی معبود نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو پورا اجر دے گا، جبکہ متکبرین کو دردناک عذاب ملے گا۔ آخر میں فرمایا سورت کے، قرآن مجید جو دلیل و نور ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی میراث کا مسئلہ بیان فرمایا۔ سورہ المائدہ، سورہ المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی 6 اور 7 ہجری کے درمیان۔ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم عہدوں کی پابندی کریں اور احکام پر عمل کریں، بنی اسرائیل کے زوال سے سبق لے کر۔ اس کے مضامین ہیں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام، مسلمانوں کو نصیحت اور یہود و نصارہ کو نصیحت، یعنی مسلمانوں کے لیے احکام اور نصیحت، اور یہود و نصارہ کو نصیحت۔ عہدوں کو پورا کرو، سورہ مائدہ کے آغاز میں حکم دیا کہ عہدوں کو پورا کرو، چاہے وہ عہد اللہ سے کیا ہو یا بندوں سے کیا ہو۔ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو یہ ہوئے 5 صفحات، شروع کے 4 سورہ نساء کے ہیں۔ کھلے عام بری بات مت کیا کرو، یہود نے جرائم کیے اور قرآنی وحی کا انکار کیا، عیسائیوں نے غلو کیا، اور مائدہ کے پیج میں ہے اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو اس کو سیدھے ہاتھ کے دائیں جانب میں آپ پریکٹس کریں گے۔ بری بات، جرائم، وحی، غلو، عہد۔ بری بات، جرائم، وحی، غلو، عہد۔ اچھا یاد رکھیے کہ یہ اشارات ایک دن میں یاد نہیں ہوں گے، کوشش کریے ضرور، یعنی 3-4 منٹ پریکٹس کیجئے نماز کو جاتے آتے، لیکن انشاءاللہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے سارے سال میں، نہ صرف رمضان میں، تو قرات کرنے سے پہلے اگر آپ یہ 5 پیجز پڑھ رہے ہوں تو ایک 10 سیکنڈ اس پہ صرف کیجئے، اس کو دہرائیے، پریکٹس کیجئے، پھر اپنی تلاوت شروع کیجئے یا تلاوت کے بعد کیجئے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ مہینوں سالوں میں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو پریکٹس بنا لیں گے آپ، تو انشاءاللہ پھر آپ مانوس ہوتے جائیں گے قرآن سے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ حلال و حرام، اللہ تعالیٰ نے 10 طرح کے کھانوں کو حرام قرار دیا اور دین اسلام کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔
پاکیزہ چیزوں اور شکاری جانور کے شکار کو حلال ٹھہرایا، اہل کتاب کے کھانوں اور ان کی پاک باز عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا۔ وضو، غسل اور تیمم، ان کا طریقہ سیکھو، اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمت اور اس کے میثاق کو یاد رکھو اور اسے پورا کرو۔ ہر صورت میں اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دو۔ اللہ نے تمہارے دشمن کو تم سے روک کر تم پر جو عظیم نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ میثاق یہود سے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود سے میثاق یعنی پختہ عہد لیا، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا اور میثاق توڑنے پر سزا سنائی۔ میثاق نصارہ سے، اللہ نے نصارہ سے بھی میثاق لیا لیکن انہوں نے اسے بھلا کر توڑ دیا، چنانچہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنیاں ڈال دیں۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی اور بتایا کہ یہ رسول نجات کی راہ کی وضاحت کرتا ہے اور ہدایت کی باتیں بتاتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ مسیح کو اللہ کہتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں۔ یہود کا داخلے سے انکار، یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے یا چہیتے نہیں، ورنہ اللہ انہیں ان کے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا؟ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ کوئی یہ عذر نہ کرے کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلائے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے داخلے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے انہیں 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہیں 5 صفحات، اس کے اشارے ہیں جو آپ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کریں گے۔ حلال، وضو، میثاق، میثاق، انکار، حلال، وضو، میثاق، میثاق، انکار۔ اور اس کے جوڑنے والے جملے ہیں: حلال کھانے کے بعد وضو کرو، نماز پڑھو۔ میثاق لیا گیا یہود سے، میثاق لیا گیا نصارہ سے، مگر دونوں نے میثاق کو توڑ دیا۔ یہود نے بزدلی دکھائی اور ارض مقدس میں داخلے سے انکار کر دیا۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیے قاتل قابیل ہے، قاقا۔ فساد مچانے کی سزا، جس نے کسی ایک کو بھی ناحق قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کیا۔ لڑائی جھگڑے کرنے، ڈاکہ ڈالنے اور فساد مچانے والوں کو سزا جرم کے لحاظ سے ہوگی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ کفر کرنے والوں کا عذاب کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ چوری کی سزا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو اور اگر توبہ کرے وہ اور اصلاح کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صرف زبانی ایمان لائے ہیں ان کے کفر میں جلدی مچانے سے آپ غمگین نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہود بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور باتوں کو ادھر ادھر کرنے والے ہیں۔ تورات و انجیل سے فیصلے، یہود جب کوئی سنگین جرم کر لیتے تو آسانی کی غرض سے تورات کا حکم چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے۔ اللہ نے رسول کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، البتہ انصاف سے کام لینے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو جو تورات دی تھی وہ فیصلے کرنے کے لیے ہی دی تھی اور اس میں ہدایت و روشنی تھی، اس میں دیگر احکام کے ساتھ قصاص کے احکام بھی تھے۔ اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تاکہ اس کے ماننے والے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ قرآن سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا جو آخری کتاب ہے، اور اے نبی اب آپ قرآن کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو یہ ہوئے صفحات 11 سے 15 کے اشارات جو آپ کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کرنے ہیں۔ قابیل، فساد، چوری، تورات، قرآن۔ قابیل، فساد، چوری، تورات، قرآن۔ اور اس کو جوڑنے والے جملے ہیں: قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اللہ نے فساد مچانے اور چوری کی سزائیں بیان فرمائی۔ پہلے تورات و انجیل سے فیصلہ کرنے کا حکم تھا، اب قرآن سے فیصلہ کرو۔ الحمدللہ۔ صفحات 16 سے 20۔ نہ بناؤ اہل کتاب کو اولیاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مختلف جرائم اور بدترین کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تمہارے اولیاء تو اللہ، رسول اور مومنین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو اللہ دوسروں کو لائے گا۔ یاد رہے کہ گہرا تعلق رکھنے اور عام دوستی اور اچھا سلوک کرنے میں فرق ہے۔ یہود کی شرارتیں۔ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو تو بالکل بھی اپنے اولیاء نہ بناؤ، ان کی شرارتیں بہت ہیں، وہ تو تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل کتاب سے پوچھو کہ کیا صرف ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا۔ ایمان کا جھوٹا مظاہرہ کرنے والے بدکار ہیں، ان کے علماء نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ یہود کے جرائم۔ یہود کے جرائم بھی بہت ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو نعمتوں والی جنت پاتے۔ اے رسول، آپ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیجیے اور کہہ دیجیے کہ اہل کتاب تورات و انجیل قائم کرو، ایمان و نیک عمل پر نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ناحق قتل کیا۔ نصارہ کے جرائم۔ نصارہ کے جرائم بھی بہت ہیں، جیسے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کو تین میں سے تیسرا معبود قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ انبیاء کی یہود پر لعنت۔ یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، دین کی مخالفت کرتے اور منکر سے نہیں روکتے تھے۔ اہل ایمان کے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ تو یہ ہوئے 5 صفحات 16 سے 20، اور ان کے اشارات ہیں جو آپ کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کرنے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈ کی۔ اولیاء، شرارتیں، جرائم، جرائم، لعنت۔ اولیاء، شرارتیں، جرائم، جرائم، لعنت۔ اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں: یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، کیونکہ یہود نے شرارتیں کی اور جرائم کیے، نصارہ نے بھی جرائم کیے، انبیاء نے یہود پر لعنت بھیجی۔ تو یہ ہوئے پارہ نمبر 6 کے اشارات، اور اس میں جو مین مضامین ہیں: اہل کتاب، یہ تو ہوا سورہ نساء کے آخر میں، اور مائدہ کے مضامین ہیں: احکام، اہل کتاب کی نافرمانی، قتل، فساد، چوری کی سزائیں، اللہ کی کتابوں سے فیصلے، اور اہل کتاب کی شرارتیں اور جرائم۔ الحمدللہ، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔